ایک دن ایسا آئے گا جب ہم سب کو دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا، نہ پیسہ ساتھ جائے گا، نہ گھر، نہ فیملی، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ جب انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس سفر کو زندگی قبر یعنی قبر کی زندگی کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، قبر میں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہاں سکون ہوتا ہے یا عذاب؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی سچائی کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلا لمحہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام کے مطابق جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کی روح لینے آتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو بہت آرام سے نکالتے ہیں، جیسے پانی کا قطرہ مشق سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان گناہگار ہوتا ہے تو روح نکلنا بہت مشکل اور تکلیف بھرا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اصلی سفر اب شروع ہو گیا ہے۔ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور سب لوگ واپس چلے جاتے ہیں تب قبر میں ایک عجیب خاموشی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے قبر پر سے لوگوں کا قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت انسان بالکل اکیلا ہوتا ہے، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار، صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے انسان کو اٹھاتے ہیں اور اسے 3 سوال پوچھتے ہیں: تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی کون ہیں؟ اگر انسان دنیا میں ایمان والا ہوتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، وہ صحیح جواب دے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اگر انسان دنیا میں ایمان سے دور ہوتا ہے تو وہ جواب نہیں دے سکتا۔ نیک انسان جو ہوتے ہیں ان کے قبر میں کیا حالت ہوتی ہے؟ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتا ہے۔ قبر میں روشنی اور سکون ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جنت کی خوشبو قبر میں آنے لگتی ہے۔ اس وقت وہ انسان کہتا ہے یا اللہ جلدی قیامت لا دے تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ لیکن اگر انسان گناہگار ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بن جاتا ہے۔ قبر تنگ ہو جاتی ہے اور انسان کو عذاب ہوتا ہے۔ اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی گرمی قبر میں آنے لگتی ہے۔ اس وقت وہ انسان کہتا ہے یا اللہ قیامت مت لانا۔ اسلامک روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو قبر کے عذاب کا سبب بنتے ہیں، جیسے نماز چھوڑنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لوگوں کا حق ماننا اور گناہوں میں زندگی گزارنا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہی سدھار کرنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ قبر سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ لیکن اسلام صرف ڈراتا نہیں، راستہ بھی بتاتا ہے۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، لوگوں کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کی قبر کو روشن اور آسان بنا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورہ ملک پڑھنے والے انسان قبر کے عذاب سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی سچائی کیا ہے دوستو؟ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے۔ آج ہم ہنستے کھیلتے ہیں، پلان بناتے ہیں، سپنے دیکھتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب ہمیں بھی اسی مٹی میں جانا ہوگا جہاں لاکھوں لوگ جا چکے ہیں۔ اگر اس وقت صرف ایک چیز ہمارے کام آئے گی وہ ہے ہمارا عمل۔ اس لیے آج سے ہی اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اللہ سے معافی مانگے اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تاکہ جب ہماری قبر بنے تو وہ عذاب کی جگہ نہیں بلکہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہو اور اسلامک ویڈیو دیکھنے میں آپ انٹرسٹڈ ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو آپ بالکل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کامنٹ باکس میں آپ آمین ضرور لکھیے گا۔